السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ کیا بچے کے عقیقے میں اونٹ، گائے یا بھینس کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ یاد رہے کہ کتب احادیث میں جتنی بھی روایت عقیقے کے متعلق موجود ہیں ان میں صرف دو جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے، بکری اور دمبا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن الغلام شاتانی وعن الجاریۃ شاتن، بچے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی عقیقے میں، اور بچی یعنی لڑکی کی طرف سے 1 بکری عقیقے میں ذبح کی جائے گی۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کی طرف سے 2 دمبے بطور عقیقہ ذبح کیے۔ عقیقے میں گائے، بھینس یا اونٹ ذبح کرنے کے متعلق کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ایک روایت طبرانی میں موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ بچے کی طرف سے اونٹ، گائے اور بکری سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ اس روایت میں سعد بن یسار راوی کذاب ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو موضوع اور منگڑت قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث محدثین کے ہاں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، نہ یہ قابل قبول ہے اور نہ قابل عمل ہے۔ بلکہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک عورت نے تذکرہ کیا کہ اگر فلاں بندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اونٹ بطور عقیقہ ذبح کریں گے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، لا، نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ تم بچے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرو اور بچی کی طرف سے 1 بکری۔ اور سنن بیہقی کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے عبد الرحمن بن ابی بکر کے بچے کی ولادت اور اس کے عقیقے میں اونٹ کے ذبح کیے جانے کا تذکرہ ہوا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا، فرمانے لگی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی ایسا کام کیا تم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے کہ عقیقے میں 2 بکریاں بچے کی طرف سے ذبح کی جائیں اور 1 بکری بچی کی طرف سے ذبح کی جائے۔ لہٰذا عقیقے میں اونٹ، گائے یا بھینس کو ذبح کرنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور کوئی بھی حدیث اس کے متعلق نہیں ملتی، بلکہ اس کے مخالفت میں اس کے خلاف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اقوال ملتے ہیں، اور وہ اس سے منع کیا کرتی تھی اور اللہ کی پناہ مانگا کرتی تھی کہ بڑا جانور عقیقے میں ذبح کیا جائے۔ اب یہاں اگر ہم بفرض محال اس چیز کو مان بھی لیں کہ عقیقے میں بڑا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، تو پھر ایک سوال بنتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے عقیقے میں گائے ذبح کرنی ہے، تو اب سوال بنے گا کہ کیا بچے کی طرف سے 2 گائے ذبح ہوں گی اور بچی کی طرف سے 1، یا اس میں بھی ویسے ہی حصہ رکھا جائے گا جیسے قربانی میں حصہ رکھا جاتا ہے، یعنی 1 گائے میں 7 حصے رکھ لیے اور 3 بچوں کے عقیقے ہو گئے 1 ہی گائے سے، اور 1 بچی کا عقیقہ ہو گئے، یعنی 2 2 2 6 اور 1 7 حصے ہو گئے، اور 3 بچوں اور 1 بچی کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا طریقہ ہم اپنائیں گے؟ آیا کہ 2 گائے والا یا 7 حصوں والا؟ پھر یہ اختلاف بن جائے گا۔ لہذا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور سب سے بہترین سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کریں۔ بچے کی طرف سے بکری ذبح کر سکتے ہیں آپ، 2 بکریاں بچے کی طرف سے، 1 بکری بچی کی طرف سے، 2 بھیڑیں بچے کی طرف سے، 1 بھیڑ بچی کی طرف سے، 2 دمبے بچے کی طرف سے، 1 دمبا بچی کی طرف سے۔ اس کے علاوہ بڑے جانور کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی، لہٰذا اس سے پرہیزی کیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔